الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ جل مجدہ الکریم کو واحد احد اور لا شریک ماننا۔ اس پرفتن دور میں کروٹ بدلتے حالات میں لوگ اپنی عقلوں کے اعتبار سے سوچتے ہیں اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم کے وجود کے بارے میں، اس کے ایک ہونے کے بارے میں تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، اور حالات یوں بنتے جا رہے ہیں کہ حالات دکھا کر کے انہیں اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں ضروری اور شرعی معلومات حاصل کرے۔ میں اسی عنوان کے حوالے سے خطبات جمعہ میں اب آپ کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس گفتگو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور جتنا یہ عقیدہ بنیادی ہے اسی حیثیت اور اسی اہمیت سے ہمیں اس عقیدے کو سننا ہے۔ دوستان محترم، دنیا کے اندر آسمانی دین کو ماننے والے بالعموم تین نام کے اس وقت موجود ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی بھی آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، نبیوں کو جھٹلایا بلکہ قتل کیا، اور وہ
حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کفر اور شرک میں پڑ گئے، مگر آج بھی وہ اس بات کے دعوے دار ضرور ہیں کہ ہم آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، اور یہی حال نصرانیوں عیسائیوں کا بھی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد اگر انسانوں میں آپ دیکھیں تو یہودی، عیسائی اور مسلمان ہی ہیں، کہ دنیا کے اندر مذاہب کو ماننے والے انسانوں میں تعداد اور گنتی کے اعتبار سے افراد سب سے زیادہ انہی تین لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب ان تینوں کے حوالے سے اسلام تو حق ہے، اسلام تو تمام باقی آسمانی کتابوں کا مصدق ہیں اور تمام آنے والے نبیوں کی نبوت کو ماننے کا حکم دیتا ہے، تو اسلام اور باقی یہود نصارہ ان سب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان میں سے ہر ایک رسول کی طرف ہم نے یہ وحی نازل کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدُونِي، تو میری عبادت کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں قوم سمود کے واقعات بیان کیے گئے، قوم صالح، ہود، لوط کے واقعات بیان کیے گئے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، کھنڈرات، سب کچھ بیان کیا گیا۔ یہ جو کچھ قرآن نے اگلے نبیوں کی تاریخ بیان کی تو وہ سارے نبی کوئی حجاز کے رہنے والے تو نہیں تھے، وہ دور دراز الگ الگ ملکوں کے رہنے والے، جہاں نہ ہمارے نبی کبھی اپنے وجود ظاہری کے ساتھ گئے، نہ کسی نے وہاں سے آ کر کے کوئی خبر دی، بلکہ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں انبیاء کرام تشریف لائے ان کے واقعات، عذاب کے، نعمتوں کے، قوم کے برتاؤ کے، نبیوں کے حالات کے، یہ سارے واقعات زمین کے جس جس حصے پر ہوئے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن میں نازل فرمایا۔ وہ رب فرماتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ہم میں سے ہر ایک رسول اور ہر ایک نبی پر یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کے معبود ہونے کی بات یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے ہی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت بھی شروع ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، وہ واحد، احد اور صمد ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کے بارے میں جتنا غور و فکر کرنا چاہیے اور جتنی معلومات حاصل کرنی چاہیے وہ اس سے بے بہرا نظر آتے ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر حضرت امام بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جو آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بنایا، جب اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے،
تو جو آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، آج مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ ایک کھجور کا درخت وہ پلاسٹک کا، ربڑ کا بنا کر اس میں لائٹنگ کر دی اور ایسا ایک باغ بنا دیا، تو مسلمان اس کے بارے میں عش عش کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسا خوبصورت بنایا ہے، دیکھو یہ کیسی خوبصورت چیز ہے، کہیں پانی کے فوارے لگے ہوئے ہوں، اسے دیکھ کر کے لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں لوگ غور کرتے ہیں تو اللہ نے تو یہاں دعوت دی ہے کہ تم آسمان و زمین کے خالق کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم آسمان و زمین میں غور و فکر کرو۔ اور امام بیضاوی نے تو یہاں تک لکھا ہے وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عِبَادَةَ إِلَّا كَالتَّفَكُّرِ۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے میں جو تمہارا وقت گزرے گا وہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا، وہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، وہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا عبادت کالتفکر، کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو چونکہ جب اس اللہ کی کاریگری میں، اس کی قدرت میں بندہ غور و فکر کرے گا تو اسے اللہ کی پہچان عطا ہوگی، اس کے ہونے کا اور اس کی قدرت اور اس کے غلبے کا احساس ہوگا۔ اب ایک درخت یا ایک باغ ایسا لگایا جس میں لائٹنگ کی گئی، اب وہ ایسی ہیں، آج ہیکل نہیں ہے، لائٹ بند کر دے تو اس کی روشنی بند ہو جائے، مگر وہ اللہ کی قدرت پر غور کرو، وہ روزانہ ہمارے سامنے اتنی دنیا کو چمکانے کے لیے سورج کو نکالتا بھی ہے اور ہمیں آرام دینے کے لیے اس سورج کو ڈبو بھی دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ قرآن میں مختلف الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ذرا غور تو کرو، یہ آسمان کے اوپر ستاروں کی لائٹنگ کس نے کی ہے؟ روزانہ ادھر سورج کو ڈبو کر تمہارے آرام کے لیے سورج کو ڈبا کر رات پیدا کرتا ہوں، وہیں پر میں آسمان کو ستاروں سے روشن کر دیتا ہوں۔ تو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ امت اس پر غور و فکر کریں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے ستاروں اور آسمان کو دیکھا اور ستاروں اور آسمان کو دیکھ کر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آسمان اور ستاروں کا خالق اللہ ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے کیا کبھی پوری زندگی میں ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور آیا؟ کیا ہم نے قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر کبھی یہ کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین؟ کیا ہم نے کبھی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر یہ کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا؟ ایک مسلمان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے، اور اس کی دعوت دی گئی ہے۔ سرکار فرماتے اس بندے نے لیٹے لیٹے رات کے وقت آسمان اور ستاروں کو دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں اے آسمان تیرا خالق بھی اللہ ہے اور اے چمکدار ستاروں تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا، وہ کہتے کہتے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا، اور اس نے اسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ سرکار فرماتے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو۔ میں چند مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قدرت کے نظاروں پر غور کرو۔ ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں
تقریباً فریز موجود ہوگا، اور جب ہم اپنے گھروں کے اندر فریج کھولیں تو اس میں رات کو اوپر والے حصے میں ہم لہسن رکھ دیں اور اس کے نیچے والے حصے میں دودھ رکھ دیں اور پھر اس کو بند کر دے دروازہ. صبح کو آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو دودھ کے اندر لہسن کی بو پیدا ہو چکی ہوگی. لہسن کی جو خوشبو اسمیل ہے وہ دودھ کے اندر آ چکی ہوگی. یہ ایک فریج ہے، حالانکہ وہ چیز اوپر رکھی ہوئی ہے، نیچے رکھی ہوئی ہے، دونوں کو ساتھ میں ملا کر نہیں یا دونوں کے ایک دوسرے میں مکس نہیں کیا گیا، مگر ایک فریج کے اندر رکھ کر آپ نے دروازہ بند کر دیا تو اب وہ اس کے اندر اسمیل اتر آئے گی. لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کے اندر اگر غور کرو گے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جس جانور سے تم دودھ پیتے ہو اس جانور کے پیٹ میں جو چارہ جاتا ہے، جہاں دودھ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ نہ خون کا رنگ دودھ میں آنے دیتا ہوں نہ گوبر کی بو دودھ میں آنے دیتا ہوں، دونوں کے بیچ میں سے صاف دودھ کو جو نکالتا ہے رب فرماتا ہے وہی خدا ہے. ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ یہ ایک فریج کے اندر ایک رات کے اندر رکھا جائے تو اسمیل آ جائے، بو آ جائے دودھ کے اندر لہسن کی، لیکن یہاں کوئی گوبر کی اسمیل نہیں، کوئی گوبر کی بدبو نہیں، کوئی خون کا قطرہ اور کوئی خون کا اثر نہیں. اور یہ چیز روزانہ ہم دیکھتے. کون سا گھر ایسا ہے جس میں دودھ استعمال نہیں ہوتا؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے میں غور کریں گے تو انہیں میں ہدایت عطا کر دوں گا، انہیں ہدایت ملے گی. دوسری مثال آپ دیکھیں، ہم ایک گلاس پانی لیں، اس میں چند رنگ ملا کر کے الگ الگ گلاس میں الگ الگ رنگ کا پانی کریں، پھر سب کو ایک گلاس میں مکس کر دیں، تو کیا وہ سارے پانی گلاس میں جدا جدا رہیں گے؟ سب مکس ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے. لیکن اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور کون ہے جس نے دو سمندر جاری کیے، ایک میٹھا ہے دوسرا نہایت ایک میٹھا اور شیریں ہے، دوسرا کھاری اور نہایت تلخ ہے، دونوں کی روے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن نہ کھاری میٹھے میں ملتا ہے نہ میٹھا کھارے میں ملتا ہے. رب فرماتا ہے وہ کون ہے جو دونوں میں سے ایک کو دوسرے میں مکس نہیں ہونے دیتا؟ وَهُوَ الَّذِي، رب فرماتا ہے وہ خدا ہی ہے، وہ خدا ہی ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہم نے ایک پردہ رکھا ہے اور ایک آڑ رکھی ہے. لیکن آپ ویڈیو دیکھ لیں، جو گئے ہوں گے وہ جا کر کے دیکھ چکے ہوں گے کہ جو دریائے نیل بحر روم سے گزرتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کئی میل تک ساتھ چلتے ہیں، دونوں کا رنگ بھی جدا، نہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نہ ان کا ذائقہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے.
گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی ہے کشتی، لیکن دونوں جگہ محسوس ہوتا ہے کہ پانی دونوں کا ایک دوسرے کا، اور بیچ میں کوئی آڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے آڑ رکھی ہے۔ اب دنیا کا انسان کہتا ہے ہم جو دیکھیں گے وہی مانیں گے، تو جو تمہیں دکھ نہیں رہا پھر بھی تم مان تو رہے ہو کہ یہ ادھر کا پانی ادھر رہتا ہے، ادھر کا ادھر رہتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا انسانی عقل بعض چیزوں کو دیکھے بغیر بھی مانتی ہے، تو پھر جس خدا کو دیکھا نہیں اسے بھی دیکھے بغیر مانو اور ایمان مضبوط رکھو۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اب اس پر غور کرو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیے زمین کے اللہ رب العزت نے جو حصے بنائے ہیں، ان میں سے جو زمین قابل زراعت نہیں ہے، یعنی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہو اور اس طرف کی اب قابل زراعت نہیں، اس طرف کی قابل زراعت ہے۔ ساری زمینیں تو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہی ہیں، کہیں کھیتی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، زمینیں تو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان حصوں میں تم دیکھو کہ ہم پانی اتارتے ہیں، اب پانی ایک ہی ہے، باغ بھی ایک ہی زمین ہے، مگر جب پانی اس میں اترتا ہے تو کسی درخت پر پھل چھوٹی سائز کا لگتا ہے، کسی درخت پر پھل بڑی سائز کا لگتا ہے، کوئی پودا ہوتا ہے، کوئی بیل ہوتی ہے، کوئی کھڑا مضبوط درخت ہوتا ہے، کسی کا رنگ جدا، کسی کا رنگ جدا، کسی کی سائز چھوٹی کسی کی سائز بڑی، ہر ایک کی لذت اور ذائقہ جدا جدا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور زمین کے مختلف حصے ہیں اور ہیں بھی پاس پاس۔ فی الارض قطع متجاورات، قطع جدا جدا حصے، متجاورات مگر وہ جدا جدا حصے ہے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس زمین کے حصوں میں باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسقا بماء واحد، ان تمام کھجور کے انگور کے الگ الگ درخت کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر تمام پھلوں کا رنگ بھی جدا، ذائقہ لذت اور ٹیسٹ بھی جدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غور کرو کہ ایک پانی ہے، زمین ایک ہے، مگر اس میں ہر ایک پھل کی لذت، رنگ اور اس کی سائز جدا جدا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غور کرو گے تو تمہیں میری پہچان مل جائے گی۔ تو دوستان محترم، آپ دیکھیں اس چیز پر، ایک یہ تو ہے نا 25ویں پارے میں شروعات میں پہلے صفحے پر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ جو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کہ آسمانوں میں اور ان کی ذاتوں میں جو غور کریں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، جو غور کریں گے ہم انہیں ظاہر کر دیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق، ہم ظاہر کر دیں گے ان کے سامنے۔ تو اب یہ تو تھا خارجی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن لوگ غور کہاں کرتے؟ کسانوں جب جاتے ہو کھیت میں دانے ڈالنے کے لیے تو دیکھ دیکھ کے ڈالتے ہو کہ کون سا دانہ سیدھا گرا کون سا اوندا گرا؟
کون سا کس طرف کا گرا؟ آپ تو مٹھی بند اس کو پھینک کر چلے آتے۔ کون ہے وہ جو مٹی کے تلے دبے ہوئے دانے کو پرورش دیتا ہے؟ کڑی الجوان جسم قبروں میں جا کر ہڈیاں جن کی گل گئی، یہ مٹی تو لوہے کو بھی ختم کر دیتی ہے، یہ کڑی الجوانوں کے جسموں کو فنا کر دیتی ہے۔ وہ کون ذات ہے جو ایک بیج کے دانے کو ختم اور فنا نہیں ہونے دیتا، اس کو پرورش دیتا ہے؟ تو رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ بیج کو پھاڑ کر کے درخت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت غور کیا کبھی؟ ہل چلاتے ہو، بڑے قسمت والے ہو، ایک ایک دانے پر سبحان اللہ کا، ایک ایک دانے پر ربنا ما خلقت ھذا باطلا پڑھو، ایک ایک چال پر یہ پڑھو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پہاڑوں کو دیکھو، جھرنوں کو دیکھو، خوبصورت مناظر کو دیکھو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تسبیح اور تحمید پڑھو، اس لیے کہ یہ سارے قدرت کے نظارے رب نے پیدا کیے۔ ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ اب ایک آخری بات، چونکہ باتیں بہت ہیں، اب وقت بھی ہو گیا اور انشاءاللہ عز و جل اب ہم اس کو لے کر اور چلیں گے آگے۔ جیسا میں نے یہ بات بتائی، دو سمندروں کے بیچ میں آڑ ہے مگر لوگوں کو نظر نہیں آتا، کھارا میٹھا پانی الگ الگ کلر کا ساتھ میں چلتا ہے، نظر نہیں آتا مگر لوگ مانتے کہ ہاں یہ دونوں ملتے نہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے وجود میں روح ہے۔ کیا کسی کے جسم سے روح نکلتے ہوئے کسی نے دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی، مگر روح ہے، اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ آپ نے کیسے مانا کہ روح نکل گئی؟ آپ نے اس لیے مانا روح نکل گئی کہ اب ہاتھ حرکت نہیں کرتے، اب پاؤں حرکت نہیں کرتے، اب آنکھیں کھلتی دیکھتی نہیں ہے، دماغ سوچتا نہیں، جسم حرکت نہیں کرتا۔ تو جسم حرکت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں روح ہے۔ جب یہ پورا کائنات نظام حرکت کر رہا ہے، سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، دن ہو رہا کہ رات ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، جب جسم میں حرکت ہو تو ہم مانتے ہیں کہ روح ہے۔ جب کائنات میں حرکت ہے تو پھر مانو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اور وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہی تمام نبیوں کا سبق اور یہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق۔ تو قدرت کے نظاروں میں غور کرو گے تو یقیناً اس سے اللہ کی معرفت ملے گی، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کے خطبات جمعہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ آخرت اور پورے ایمانیات پر راسخ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔